بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا دوسرا سبق پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے علم کی تعریفات۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ مقدمۃ۔ اعلم ان العلم یطلق علی معان احدها حصول صورت الشیء فی العقل، ثانیها الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، ثالثها الحاضر عند المدرك، رابعها قبول النفس لتلك الصورة، خامسها الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم۔ ترجمہ۔ یہ مقدمہ ہے۔ آپ جان لو کہ بے شک علم کئی معنی پر علم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ایک شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، دوسرا وہ صورت، شے کی وہ صورت جو عقل کے ہاں حاصل ہو، تیسرا معنی حاضر عند المدرک، چوتھا معنی نفس کا اس صورت کو قبول کرنا، پانچواں معنی وہ اضافت نسبت جو عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہوتی ہے۔ یہ مقدمتن مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے ہذہ محذوف مبتدا کی، اور مقدمہ یہ لفظ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ مقدمۃ الجیش اس چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں جو بڑے لشکر سے آگے ہوتا ہے تاکہ وہ بڑے لشکر کے لیے انتظامات کرے، پانی کے اور پڑاؤ کہاں ڈالنا ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے جو انتظامات چھوٹا لشکر کرتا ہے اس لشکر کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ تو چونکہ مقدمۃ الجیش وہ بڑے لشکر کو نفع اور ان کو سہولت بخشتا ہے، اسی طرح یہ جو مقدمہ ہے اس کو بھی مقاصد سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مقاصد میں شروع ہونے کے لیے یہ بھی طالب علم کو سہولت اور نفع دیتا ہے۔ مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مقدمۃ الکتاب اور نمبر دو مقدمۃ العلم۔ مقدمۃ الکتاب اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کو مقصود سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس کا مقصود کے ساتھ ربط ہوتا ہے اور مقصود میں وہ نفع دیتا ہے۔ تو ایسی کلام جو مقصود سے پہلے ہو اور مقصود کے ساتھ اس کا ربط ہو اور مقصود میں شروع ہونے کے لیے وہ نفع دے، ایسی کلام کو مقدمۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور مقدمۃ العلم ان معنی کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اوپر کسی علم کے اندر شروع ہونا موقوف ہوتا ہے، اور یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اس علم کی تعریف، نمبر دو اس علم کے موضوع کی موضوعیت کی تصدیق، اور نمبر تین اس علم کی غرض و غایت کی تصدیق۔ تو مقدمۃ العلم کے اندر ایک تصور اور دو تصدیقیں ہوتی ہیں، علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کی تصدیق۔ اور یہ جو مقدمہ ہے اس سے مراد مقدمۃ العلم ہے، کیونکہ اس کے اندر علم منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے مقدمۃ العلم کی تعریف کی کہ جس کے اوپر کسی علم کے اندر شروع ہونا موقوف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منطق میں شروع ہونا یہ موقوف ہے منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کے جاننے کے اوپر۔
یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ منطق کی تعریف نہیں جانتا یا منطق کے موضوع اور غرض و غایے سے وہ واقف نہیں ہے تو وہ منطق کے اندر شروع نہیں ہو سکتا، وہ منطق کو پڑھ نہیں سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ منطق کے اندر شروع تو ہو سکتا ہے آدمی اگرچہ موضوع اور غرض و غائد کو نہ جانتا ہو۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ شروع ہونا دو طرح کا ہے کسی بھی علم کے اندر، ایک ہوتا ہے مطلقاً شروع ہو جانا اور دوسرا ہوتا ہے اعلیٰ وجہ البصیرت شروع ہونا۔ تو منطق کے اندر اعلیٰ وجہ البصیرت شروع ہونا یہ موقوف ہے ان تین چیزوں کے اوپر۔ رہ گیا کہ مطلقاً شروع ہونا، تو مطلقاً شروع ہونا وہ مقدمہ کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ اعلیٰ وجہ البصیرت شروع ہونا، تو جو بندہ پہلے منطق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کو پہلے سمجھ لے گا، جان لے گا، تو وہ جب منطق میں شروع ہوگا تو وہ اعلیٰ وجہ البصیرت منطق کے اندر شروع ہوگا۔ لفظ مقدمہ کے صیغہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مقدمہ تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ باب تفعیل ہے، اس کا معنی ہے آگے کرنے والا۔ تو یہ آگے کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود آگے ہونے والا ہے مقاصد سے۔ یہ آگے کرنے والا نہیں ہے، تو مقدمہ نہیں بولنا چاہیے بلکہ متقدمہ لفظ بولنا چاہیے۔ متقدمہ لفظ صحیح ہے اور متقدمہ کا معنی آگے ہونے والا۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ باب تفعیل کا ہی صیغہ ہے اور اس کا معنی آگے کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے کرنے والا ہے اس طالب علم کو کہ جس نے مقدمہ پڑھا ہوا ہے، اس طالب علم پر جس نے مقدمہ نہیں پڑھا ہوا۔ تو جس طالب علم نے یہ مقدمہ پڑھا ہے اس کو یہ اس طالب علم کے اوپر مقدم کر دیتا ہے، آگے کر دیتا ہے جس نے مقدمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ آگے کرنے والا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باب تفعیل بمعنی تفاعل کی ہے، جس طرح کہ قرآن شریف میں ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ فعل کے معنی کے اندر ہے، یہ تبتیلا باب تفعیل کی مصدر ہے، تو یہ تفاعل کے تبتل کے معنی کے اندر ہے۔ تو اسی طرح مقدمہ یہ ہے تو باب تفعیل سے، لیکن یہ باب تفاعل کے معنی کا معنی دے رہا ہے، یعنی متقدمہ، یعنی کہ آگے ہونے والا۔ اس کے بعد مصنف نے آگے بولا اعلم ان العلم، چونکہ آگے علم کی اقسام تقسیم کر رہے ہیں مصنف کے، علم کے دو قسم ہیں، تصور اور تصدیق، اس لیے پہلے علم کی تعریف کریں گے، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے اور پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس لیے پہلے علم کی تعریف اور پھر آگے علم کی تقسیم کریں گے۔ اور علم کا کلمہ یہ تحقیق مقام کے لیے ہے، کیونکہ علم کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ علم بدیہی شے ہے لہٰذا اس کی تعریف نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ علم نظری ہے اور نظری چیز جو ہوتی ہے وہ محتاج تعریف ہوتی ہے، لہٰذا علم کی تعریف کرنی چاہیے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ علم یہ بدیہی ہے لہٰذا علم کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی علماء وہ اس جانب گئے ہیں کہ علم یہ نظری شے ہے، یہ تعریف کا محتاج ہے، تعریف کی ضرورت ہے۔ پھر جو کہتے ہیں کہ علم نظری ہے ان میں پھر اختلاف ہے کہ آیا علم یہ ممتنع الحصول ہے یا ممکن الحصول ہے، یعنی اس کی تعریف کرنا ممکن ہے یا ممتنع ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ علم کی تعریف کرنا یہ ممتنع ہے، علم کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی، اور اکثر اس جانب گئے ہیں کہ علم کی تعریف ممکن ہے، علم کی ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ پھر جو کہتے ہیں کہ علم یہ ممکن الحصول ہے، یعنی ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، ان میں پھر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یعنی ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، ان میں پھر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ علم یہ متاثر التحدید ہے، متاثر الحد ہے، یعنی علم کی تعریف کرنا یہ مشکل کام ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں مشکل نہیں، آسان ہے، علم کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ علم کی تعریف یہ مشکل ہے، اور باقی علماء وہ اس جانب گئے کہ علم کی تعریف کرنا آسان ہے۔ تو پھر جو علماء کہتے ہیں کہ علم کی تعریف کرنا آسان ہے، انہوں نے پھر علم کی کئی تعریفیں ذکر کی ہیں۔ یہاں مصنف نے ان میں سے 5 تعریفات کو ذکر کیا ہے۔
پہلی تعریف یہ ہے کہ حصول صورت الشیء فی العقل، شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، اور دوسری تعریف ہے الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، شے کی صورت کا، شے کی وہ صورت جو عقل کے ہاں حاصل ہو وہ صورت علم ہے۔ اسی تعریف میں فرق یہ ہے کہ پہلی تعریف میں ہے حاصل ہونا یہ علم ہے، اور دوسری تعریف یہ ہے کہ حاصل ہونا نہیں بلکہ صورت یہ علم ہے، اور تیسری تعریف یہ ہے کہ الحاضر عند المدرک، کہ علم کہتے ہیں، علم وہ چیز، علم کہتے ہیں حاضر عند المدرک، کہ مدرک کے ہاں جو حاضر ہو، اور حاضر یہ معلوم کی صفت ہے، معلوم یہ مدرک عقل کو کہتے ہیں، یعنی عقل کے ہاں معلوم کا حاضر ہونا یہ علم ہے۔ چوتھا معنی قبول النفس لتلک الصورہ، کہ نفس کا اس صورت کو قبول کرنا، حصول علم نہیں ہے، نہ صورت ہے نہ حاضر ہے، بلکہ اس صورت کو قبول کرنا یہ علم کی تعریف ہے۔ اور پانچویں تعریف یہ کی جاتی ہے الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، کہ علم کہتے ہیں اس نسبت کو جو عالم اور معلوم کے درمیان قائم ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس نسبت کا نام علم ہے۔ اور یہ تعریف متکلمین نے کی ہے، کیونکہ متکلمین وجود ذہنی کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ذہن میں کوئی چیز نہیں جاتی، بلکہ عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت قائم ہو جاتی ہے تو اس نسبت کو علم کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو 5 مختلف قسم کی تعریفات آئی ہیں، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ سب کے نزدیک بالاتفاق علم منشأ انکشاف کو کہتے ہیں۔ علم کی یہ حقیقت ہے کہ جو منشأ انکشاف ہو، یعنی انکشاف کا جو چیز سبب بنے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک علم سے پہلے والی حالت اور دوسری حالت ہوتی ہے علم کے بعد والی حالت، اور جانتے ہیں کہ ان دونوں حالتوں کے اندر فرق ہے، علم سے پہلے والی حالت میں اور علم سے بعد والی حالت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی غمزدہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو آ کر کوئی بندہ خط پکڑاتا ہے، اور وہ خط پڑھتا ہے جب، تو وہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار وہ نظر، تو یہ پہلے والی حالت اور بعد والی حالت میں آپ دیکھیں کہ واضح طور پر فرق ہے۔ پہلے ایک شے کا علم نہیں تھا تو وہ خوشی حاصل نہیں تھی، اور دوسری حالت میں جب ایک شے کا علم آ گیا تو اب اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار وہ ظاہر ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کی حالت اور علم سے ماقبل والی حالت میں فرق ہوتا ہے، ایک جیسی حالت نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے جو واسطہ بنتی ہے، کہ جس کی وجہ سے علم آتا ہے، تو اس واف ہے۔ کسی نے کہا کہ حصول یہ واسطہ ہے، یعنی جب تک حصول نہیں ہوا تھا علم نہیں تھا، اب جب حصول ہو گیا ہے تو علم آ گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، صورت یہ واسطہ ہے، جب تک صورت نہیں تھی علم نہیں تھا، جب صورت حاصل ہو گئی تو علم آ گیا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، نہ حصول یہ واسطہ ہے نہ صورت واسطہ ہے، بلکہ معلوم کا مدرک عقل کے پاس حاضر ہونا یہ واسطہ ہے۔ جب تک معلوم حاضر نہیں تھا علم نہیں تھا، اور جب معلوم حاضر ہو گیا تو علم بھی آ گیا عقل کو۔ بعض نے کہا نہیں، حاضر یہ بھی نہیں، بلکہ نفس کا قبول کرنا یہ واسطہ ہے۔ نفس نے جب تک صورت کو قبول نہیں کیا علم نہیں تھا، اور جب قبول کر لیا تو یہ علم ہے۔ اور متکلمین نے کہا کہ عالم اور معلوم کے درمیان جب تک نسبت قائم نہیں تھی علم نہیں تھا، اور جب نسبت قائم ہو گئی تو تب علم آ گیا۔ تو یہ یاد رکھیں، جب بھی علم ہوتا ہے تو وہاں یہ چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں، حصول بھی ہوتا ہے، صورت بھی ہوتی ہے، اور معلوم حاضر بھی ہوتا ہے، نفس قبول بھی کرتا ہے، عالم معلوم میں ایک نسبت بھی قائم ہوتی ہے، لیکن ان میں سے اہم کیا ہے؟ تو جس نے حصول کو اہم کہا اس نے کہا کہ علم نام ہے حصول کا، جس نے اہم سمجھا صورت کو تو اس نے صورت
کو علم کہا کہ صورت یہ علم ہے، اور اسی طرح جس نے حاضر کو اہم سمجھا تو اس نے کہا کہ علم حاضر عند المدرک کا نام ہے، اور اسی طرح باقی بھی۔ تو اصل میں اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ علم منشا انکشاف ہے، کہ علم یہ انکشاف کا سبب ہے، کہ علم سے پہلے ایک چیز کا انکشاف نہیں ہوتا، علم کے بعد انکشاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ واسطہ کیا چیز ہے، اس واسطے کے اندر اختلاف ہے۔ تو یہ 5 جو تعریفیں ہیں اس اعتبار سے یہ 5 تعریفیں بن جاتی ہیں، اور بھی تعریفات ہیں لیکن یہاں مصنف نے ان میں سے 5 تعریفوں کو ذکر کیا۔ ایک اور تعریف بھی ہے جس طرح کہ میر زاہد نے اس کو ذکر کیا، حالت ادراکیہ، کہ علم نام ہے حالت ادراکیہ کا، کہ جب یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو علم آتا ہے، جب تک یہ حالت ادراکی پیدا نہیں ہوتی تو اس وقت تک شے کا علم نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے علم کے معنی 5 معنی سمجھے، اور اختلاف کی وجہ کہ یہ اختلاف کیوں علم کے معنی کے اندر پیدا ہوا کی گئی۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ علم کے معنی اور علم کے معنی کے اندر جو اختلاف کی وجہ ہے اس وجہ کو آپ تحریر کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔